مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا و علامات النفاقی۔ یہ باب کبیرہ گناہوں کے بیان میں ہے اور نفاق کی علامت کے بیان میں ہے۔ جی ترجمہ پھر سے کروں؟ ہاں اب اس میں تشریح کی ضرورت ہے کچھ؟ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ضرورت ہے۔ کافی ہے۔ شرک نہ کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ تو شرک کی تفصیل نماز کی، روزے کی پیچھے آ چکی ہے۔ پھر اللہ کے لیے محبت کرنا، دشمنی کرنا، یہ بھی آ چکا ہے، اور ذکر الہی کرنا، اس کے اوپر بھی میں نے کلام کر لیا ہے۔ بس ایک سوال کر دیا تھا، تحب للناس ما تحب لنفسی، وہ آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ بس کبھی کبھار علامہ رفیع کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے۔ صحیح کیا؟ ہاں ضرورت بھی نہیں ہے، پیچھے آ چکا ہے۔ کس میں؟ یہ باب کبیرہ گناہوں کے بیان میں ہے اور علامات نفاق کے بیان میں ہے۔ اس باب کا ما قبل سے تعلق با اعتبار تضاد کے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا، یا بقول معتزلہ کافر ہو جاتا۔ تو ایمان کے لیے کبیرہ گناہ زہر قاتل ہے، یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہے۔ جہاں کوئی کامل مومن ہے تو اس کے ساتھ کبیرہ گناہ اور فسق جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کامل مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبائر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک ہی جگہ پر کامل مومن اور گناہ کبیرہ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور نفاق میں بھی تضاد ہے۔ ایمان کا معنی ہے دل سے اللہ اور رسول کی رسالت کو ماننا، اور نفاق کہتے ہیں زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، لیکن دل اور باطن سے اس کا انکار کرنا، یعنی کفر پر جمے رہنا۔ تو نفاق میں بھی چونکہ باطناً اور قلباً کفر ہوتا ہے، نبی کی رسالت اور خدا کی الوہیت کا انکار ہوتا ہے، اسی وجہ سے نفاق اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کی ضدیں ہیں۔ اور کبائر کبیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے بڑا ہونا، اور بعد میں ہر اس بڑے گناہ کے لیے استعمال ہونے لگا جس کے متعلق قرآن میں وعید یا حد جاری ہوا۔ باب الکبائر میں 3 بحثیں ہیں۔ بحث اول تقسیم گناہ الی الصغیرہ والکبیرہ۔ بحث ثانی تعداد معاصی کبیرہ، اور بحث ثالث
کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف، گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف۔ تو اس باب میں یعنی باب الکبائر میں 3 بحث ہیں۔ ایک تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم، دوسری بحث گناہ کبیرہ کی تعداد، اور تیسری بحث ہے، ثالث بحث ہے کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف۔ پہلی بحث، اس میں 2 جماعت ہیں۔ ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ گناہ کی کوئی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کے اعتبار سے نہیں ہے، اور دوسری جماعت کے قول کے مطابق گناہ کی تقسیم ہے، معاصی کی تقسیم ہے صغیرہ اور کبیرہ کے اعتبار سے۔ پس شیخ ابو اسحاق، قاضی ابو بکر باقلانی اور ابن القشیری فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ تمام معاصی کبائر ہے، تمام گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ تو شیخ ابو اسحاق اور اسی طرح ابن القشیری، ابو بکر الباقلانی وغیرہ، اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کے قائل نہیں ہیں۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام گناہ کبیرہ ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر نظر کرتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے ادنا سی گستاخی اور ادنا سا جرم بھی کبیرہ ہے، جرم عظیم ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص بادشاہ کی ادنا بھی توہین کرے، لیکن وہ ادنا توہین اعلیٰ توہین کے برابر کہلاتی ہے۔ اسی وجہ سے غالباً حضرت مولانا مناظر غیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، یعنی بادشاہ کا لباس، وہ شاہی لباس پہن کر کے جو بادشاہ کی طرف سے ملا تھا، تو ان کو سردی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کو اپنے آستین سے صاف کر لیا تھا۔ تو پڑوسی کسی آدمی نے کہا کہ یہ شاہی پوشاک ہیں، اور اس طرح کھانسی کرنا اور سردی کو صاف کرنا اگرچہ آپ کی نظر میں معمولی ہے، لیکن وہی معمولی چیز بادشاہ کی شان کو دیکھتے ہوئے بہت بڑی توہین کہلائے گی۔ تو ان کو احساس ہو گیا کہ جب ہم انسانوں کی اتنی معمولی سی توہین کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور اس کو اعلیٰ توہین اور برا سمجھتے، بہت ہی شدید سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ کی ادنا توہین بھی اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ کے سامنے ادنا گناہ اور صغیرہ اور چھوٹا گناہ کرنا بھی یہ کبیرہ گناہ کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے ابن قشیری وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات چونکہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس اعلیٰ اور عرفہ در پر ادنا گناہ بھی اعلیٰ گستاخی کے مترادف ہے۔ اور دوسری جماعت اس بات کے قائل ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے، نصوص قرآنیہ ہے اور جو احادیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی تقسیم ہے صغیرہ اور کبیرہ کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر گناہوں کا تقابل کیا جاوے تو تقابل کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ سے بڑھا ہوا ہے۔ مثلا ایک وہ شخص ہے جو زنا کر رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو قبلہ کر رہا ہے، لمس کر رہا ہے، تو ان دونوں گناہ ہیں، یعنی زنا کرنا بھی گناہ اور اجنبی عورت کے ساتھ قبلہ اور لمس کرنا یہ بھی گناہ، لیکن جب دونوں کا تقابل کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ایک کبیرہ اور صغیرہ ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اور دوسری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر الاثم والفواحش۔ تو ان آیت سے ان تجتنبوا کبائر الاثم میں لفظ کبیرہ سے، لفظ کبائر سے تقسیم الی الصغیرہ والکبیرہ معلوم ہو رہی ہے۔ نیز اس باب میں چند احادیث میں بھی تقسیم معاصی الی الصغیرہ
والکبیرہ کا علم ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے تمام معاصی کا کبیرہ ہونا یہ تقسیم معاصی کے خلاف نہیں ہے، تقسیم معاصی کے منافی نہیں ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انکار و تقسیم المعاصی لا یلیق بالفقہ، کہ گناہ کی تقسیم کا انکار کرنا یہ کسی سمجھدار شخص کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لا یلیق بالفقہ، جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو، فقہ رکھتا ہو، فقہ سے مراد یہاں پر سمجھ بوجھ، جو سمجھ بوجھ اور فقہ رکھتا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور جن حضرات نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم ہے، اس کے قائل ابن حجر اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے قائل ہیں۔ اسی طریقے سے ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، شیخ الاسلام یحییٰ بن اشرف، اور جمہور ائمہ و محدثین تقسیم معاصی کے قائل ہیں۔ تو تقسیم معاصی کے قائل کون ہیں؟ جمہور ائمہ و محدثین، یعنی شیخ الاسلام یحییٰ بن اشرف، ابن کثیر، اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم اس بات کے قائل ہے کہ گناہ کی تقسیم ہے، معاصی کی تقسیم ہے۔ دوسری بحث لکھیے، تعداد معاصی کبیرہ، کبیرہ گناہوں کی تقسیم اور تعداد کیا ہے؟ اس سلسلے میں متعدد اقوال ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعداد میں متعدد اقوال ہے۔ بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کبیرہ گناہ 3 یا 4 ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 7 ہے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ 9 ہے۔ اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 14 یا 15 گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ابو طالب رحمت اللہ علیہ نے قوت الاخبار میں، قوت القلوب میں 17 گناہ کبیرہ کو نقل کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام نووی اور ابن کثیر نے 17 کے قریب قریب بیان کیا ہے کہ 17 کے قریب قریب گناہ کبیرہ ہیں۔ ابن عباس سے امام نووی اور ابن کثیر نے 17 کے قریب قریب گناہ کبیرہ کو نقل کیا ہے۔ اور طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے بیان کیا گیا ہے
کہ گناہ کبیرہ 700 ہے. اور علامہ ابن حجر ہیثمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں 467 گناہ کبیرہ کا ذکر کیا ہے. 467 گناہ کبیرہ کی تعداد کو ذکر کیا ہے. ابن حجر ہیثمی نے اپنے رسالے میں 467 گناہ کبیرہ کی تعداد کو ذکر کیا ہے. اور مولانا جلال الدین دوانی رحمت اللہ علیہ نے 84 گناہ کبیرہ کی تعداد کو ذکر کیا ہے. یاد رہے کہ یہاں پر گناہ کبیرہ کی تعداد کا بیان انحصار کے لیے نہیں ہے، حصر کے لیے نہیں ہے. بلکہ گناہ کبیرہ کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. نیز احادیث میں گناہ کبیرہ کی تعداد بالترتیب مذکور نہیں ہے. نیز احادیث میں کبیرہ گناہ کی تعداد بالترتیب کہیں بھی مذکور نہیں ہے. مختلف موانع، احوال اور سوالات کے جواب میں جا بجا کچھ معاصی کبیرہ کا ذکر کیا گیا ہے. مختلف احوال، مقامات اور سوالات کے جواب میں جا بجا کچھ معاصی کبیرے کا ذکر کیا گیا ہے. اور احادیث میں کبیرہ گناہوں کی عدم تعیین کی وجہ یہ ہے کہ تعیین کرنے کی صورت میں لوگ گناہ صغیرہ کو بے دھڑک کرنے لگ جاتے. احادیث میں کبیرہ گناہ کی تعیین کی، گناہ کبیرہ کی تعیین نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر تعیین کر دی جائے تو لوگ صغیرہ گناہ کو بے دھڑک کرنے لگ جاتے. تو آپ کو کسی بھی حدیث میں، کسی بھی کتاب میں تفصیلاً ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ بالترتیب اور تعیین کے ساتھ نہیں ملے گا. اور جنہوں نے بھی بیان کیا ہے وہ انحصار کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں جتنے بھی چیزیں یا جتنے بھی معاصی کبیرہ تھے انہوں نے اپنے حساب سے اپنی نظر اور تحقیق کے مطابق نقل کر دیا. لہذا علماء اور مشائخ اور صحابہ کے درمیان میں بھی جو اختلاف ہے تعداد کبائر میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حدیث میں اس کی کوئی خاص تعیین نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی تحقیق، جستجو اور تلاش میں بھی علماء اور صحابہ کے درمیان میں اختلاف رہا. ٹھیک ہے، اب آئیے بحث ثالث کی طرف کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کس کو کہتے ہیں. آج تک ہم سنتے آئے کہ یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہے، لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟
بس ہم عامتاً اس کی تعریف کرتے ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، لیکن کون سے گناہ بڑے ہیں کون سے چھوٹے ہیں یعنی اس کی تعین تعریف سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف میں تقریباً 12 سے 15 اقوال نقل کیے گئے، بعضوں نے 20 تک اقوال نقل کیے ہیں، لیکن یہاں پر کوشش کریں کہ جو اہم ترین اقوال ہیں اور جو آسان اور مختصر اسی کو ذکر کر دیا جائے۔ جی تو بحث ثالث گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف۔ پہلا قول امام رافعی رحمت اللہ علیہ نے فتح العزیز میں تحریر فرمایا ہے، امام رافعی رحمت اللہ علیہ نے فتح العزیز میں تحریر فرمایا ہے کہ گناہ کبیرہ ما یوجب الحد وما ورد الوعید وما ورد الوعید کو کہتے ہیں۔ امام رافعی رحمت اللہ علیہ نے فتح العزیز میں تحریر فرمایا ہے کہ کبیرہ ما یوجب الحد وما ورد الوعید کو کہتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے ارتکاب پر حد واجب ہو یا نصوص میں اس کے ارتکاب پر وعید ہو، یا نصوص میں اس کے ارتکاب پر وعید ہو، اور جو اس کے برعکس ہے وہ صغیرہ ہے۔ اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ما ورد علیہ الوعید الشدید کو کہتے ہیں۔ حسن بصری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ ما ورد علیہ الوعید الشدید کو کہتے ہیں، گناہ کبیرہ ما ورد علیہ الوعید الشدید کو کہتے ہیں، یعنی جن گناہوں پر شدید وعید وارد ہوئی ہو، جن گناہوں پر شدید وعید وارد ہو ان گناہوں کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جن گناہوں پر وعید وارد نہ ہو ان کو صغیرہ کہتے ہیں۔ اور علامہ ابن قیم شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن معاصی کا مفسدہ لذاتی ہی ہے وہ کبیرہ ہے، جیسا کہ سرقہ، زنا وغیرہ، اور جن کا مفسدہ لذاتی ہی نہ ہو وہ گناہ صغیرہ ہے، اور جن کا مفسدہ لذاتی ہی نہ ہو وہ گناہ صغیرہ ہے، جیسا کہ لمس، قبلہ اور المشی للسرقہ وغیرہ۔ ایک تو ہے زنا کرنا اور ایک ہے زنا کے لیے چلنا یا زنا کے اسباب کو اختیار کرنا، تو زنا کبیرہ اور اسباب زنا صغیرہ۔ ایک ہے سرقہ اور ایک ہے اسباب سرقہ، تو سرقہ لذاتی ہی گناہ ہے، یعنی اس کا مفسدہ اور خرابی لذاتی ہی ہے، اس لیے کبیرہ ہے، اور زنا کے لیے چلنا یہ فساد لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ ایک سبب ہے فساد کے لیے، اس وجہ سے المشی للسرقہ یہ گناہ کبیرہ کہلائے گا۔
اور امام ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو الحسن واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی تعریف غیر معروف اور مشہور ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف غیر معروف و مشہور ہے، اس وجہ سے کہ نصوص میں کہیں بھی کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف مذکور نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ جب نصوص میں صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف نہیں ہے تو دیگر علماء نے صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کیسے بیان کی؟ ٹھیک ہے، اور ان کی بات بھی صحیح ہے کہ کہیں بھی نصوص میں صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف بیان نہیں کی گئی ہے، مذکور نہیں ہے، تو پھر علماء نے صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کیسے تعین کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہوں کی شدت اور خطرناکی کو دیکھتے ہوئے علماء نے ان نصوص پر غور و فکر کرتے ہوئے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاسرار، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاسرار۔ کہ استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور کسی گناہ پر بار بار اصرار کرنا یہ کبیرہ ہے۔ اور حافظ عز الدین رحمت اللہ علیہ نے مقدار اصرار 2 یا 3 مرتبہ کرنے کے ساتھ بیان کی ہے، مقدار اصرار 2 یا 3 مرتبہ کرنے کے ساتھ بیان کی ہے۔ دیکھیے ہم نے اوپر جو 2 جماعتیں بیان کی ہیں جس میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم ہے، یعنی بحث اول میں، تو جماعت اولیٰ میں جو حضرات تقسیم کے قائل ہیں اس میں کون کون ہیں؟ کس کس کا نام لکھا ہے؟ عدم تقسیم کے قائلین، ہاں، ابو بکر باقلانی قاف کے ساتھ، جی ہاں، اور ابن القشیری اور ابن عباس بھی اسی جماعت میں ہیں، حضرت ابن عباس بھی اسی جماعت میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی جب یہاں پر تاریخ بیان کر رہے ہیں تو ان کی تاریخ نقل کی گئی ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھنے میں تعریف لگ رہی ہے کبیرہ اور صغیرہ کی، لیکن حقیقت دیکھیں گے تو یہ کوئی تعریف نہیں۔ تعریف کبیرہ اور صغیرہ کی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ تقسیم کو مانتے ہیں، تبھی تو دونوں کی تعریف کی ہے۔ اور جنہوں نے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی کوئی تقسیم نہیں کی، ان کے وہاں کوئی تعریف نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے ہی گناہ برے ہیں، تو پھر تعریف کہاں سے کریں گے صغیرہ اور کبیرہ کی؟ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صغیرہ اور کبیرہ کی تعریف منقول ہے، حالانکہ وہ
تقسیم کے قائل نہیں ہیں، پھر بھی ان سے تعریف کیوں منقول ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہاں پر تقسیم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ قاعدہ کلیہ اور ضابطہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جو گناہ کر کے فوراً استغفار اور توبہ کر لیتا ہے، تو چاہے وہ گناہ کتنا ہی کبیرہ اور بڑا کیوں نہ ہو، وہ کبیرہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ مستغفر اور استغفار اور توبہ کرنے والے ایسے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے، یعنی اور ایک وہ شخص ہے جو معمولی گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ کرتا ہے، لیکن بار بار اصرار کرتا ہے، تو اصرار کرنا یہ انسان کو کبیرہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ جو انسان بار بار اصرار کرتا ہے تو وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کفر کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اور اخیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں گناہ کبیرہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر قرآن و حدیث میں وعید یا کوئی حد یا لعنت آئی ہو، جس پر قرآن و حدیث میں وعید، حد یا لعنت آئی ہو، یا اس کا مفسدہ اس گناہ سے بھی زیادہ ہے جس پر حد یا وعید آئی ہو، یا اس کا مفسدہ اس گناہ سے بھی زیادہ ہے جس پر حد یا وعید آئی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گناہ کبیرہ ہے ورنہ صغیرہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے ورنہ صغیرہ ہے۔ یہ تعریف سب سے جامع اور بہترین ہے۔ قرآن میں کسی گناہ کے کرنے پر وعید ہو، حد ہو یا لعنت ہو یا اللہ کا غضب ہو تو یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس میں قرآن کریم میں نہ کوئی حد ہے نہ کوئی وعید ہے، لیکن اس کا مفسدہ اور فساد اس گناہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے جس پر وعید والی، جیسے کہ قتل کرنا، اس پر حد اور وعید ہے، لیکن اگر آپ کسی مسلمان کے حصار کے بارے میں، ان کے قلعے کے بارے میں بتلا دے کہ مسلمان وہاں ہے تاکہ کافر اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کر دے، تو کیا وہ بھی کبیرہ ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس کی کوئی وعید اور کوئی حد قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ بھی کبیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مفسدہ کسی مسلمان کو قتل کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک تو وہ آدمی جو ایک آدمی کو قتل کر رہے، وہ آدمی ہے جو کافروں کو بتلا رہے کہ مسلمانوں نے کہاں پناہ لیا تھا کہ کافر سب ان کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی جو حالات چل رہے جس ملک میں، وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کسی نے بتلا دیا کہ مسلمان جو مقابلہ کرتے ہیں وہ کس قلعے میں ہے، تو اوپر آپ کچھ کھائیں گے اور دل میں کیا ہوتا ہے کہ نہ آئے تو اچھا ہے، باطن میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی اچانک مہمان آ گیا تو کہا حضرت تشریف لائیں نہیں کھانے کے لیے جی، 2-3 دن رک جائے نہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی چلا جائے تو اچھا ہے جی۔ تو اسی کو کہتے ہیں اظہار خلاف الباطن۔ یہ صفت ہمارے اندر آج کل عامتاً پائی جاتی ہے، یہ بھی نفاق کا ایک شعبہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور شریعت میں نفاق کہتے ہیں ابطان الکفری و اظہار الاسلام، توئی کے ساتھ، ابطان الکفری و اظہار الاسلام، کفر کو چھپانا اور اسلام کو ظاہر کرنا۔ پھر نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔
نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے کلمہ کو نہ مانے لیکن زبان سے اقرار کرے. ایسے شخص کو منافق اعتقادی کہتے ہیں. اور دوسری قسم نفاق عملی ہے. یعنی ایسے اعمال پیدا کرنا یا ایسی خصلتیں کا مالک ہونا جو عامتاً منافقین میں موجود ہو. ایسے شخص کو منافق عملی کہتے ہیں. قرآن میں جہاں منافقین کے لیے خلود فی النار کا ذکر آیا ہے وہ منافق اعتقادی کے لیے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سے مراد منافقین اعتقادی ہیں کہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے اس کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. اور منافقین عملی وہ مسلمان ہی ہیں لیکن منافقین کی خصلتیں پائے جانے کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوں گے. اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے. بس اتنی بات کافی ہے. اور بھی بہت کچھ کلام کیا گیا یہ کافی ہے. چلو روایت پر ہو. اور شاید اس آیت کے زمرے میں بھی آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ہے نا. ابھی نہیں آیا. اس کے پاس ہے یہ آیت. چلیے وہ بہت تفصیلاً بیان کر دیں گے آپ کو. ہر چیز جو کچھ کمی رہ گئی ہوگی وہ مولانا پورا کر دیں گے. چلو انشاءاللہ. چلو عبادت کرو. حدیث پڑھ لی ہے. روایت پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لو تبرکاً. بس ترجمہ کرو. جی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کا نام عبداللہ ہے. کنیت ابو عبد الرحمن ہے. قبیلہ حذیل سے ہے. سادس نمبر کے مسلمان ہیں. غزوہ بدر اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے سب میں شریک ہوئے. غزوہ بدر اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں شریک رہے. جسمانی طور پر بہت کمزور تھے. غزوہ بدر میں گردن ابو جہل کو
جسم سے انہوں نے ہی الگ کیا تھا۔ غزوہ بدر میں گردن ابو جہل کو جسم سے انہوں نے ہی الگ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفقہ کی دعا دی تھی۔ صاحب الوسادتی والنعلین والسواکی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ صاحب الوسادتی والنعلین والسواکی کے لقب سے ملقب ہوئے۔ اس وجہ سے کہ وہ سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے، نعلین مبارک اور مسواک کو اٹھاتے تھے۔ اس وجہ سے کہ وہ سفر و حضر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے، نعلین مبارک اور مسواک کو اٹھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کثرت سے ان کی آمد و رفت رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کثرت سے ان کی آمد و رفت رہتی، جس کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کثرت سے ان کی آمد و رفت رہی، جس کی وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مدت تک ہم ان کو اہل بیت ہی میں شمار کرتے تھے اور سمجھتے تھے۔ ہم ان کو اہل بیت میں ہی شمار کرتے تھے اور سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کوفہ کا والی بنایا تھا، مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاف کیجیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا والی بنایا تھا۔ اور اہل کوفہ کو لکھا، اور اہل کوفہ کو خط میں لکھا کہ ہمیں ابن مسعود کے علم کی زیادہ ضرورت تھی، ہمیں ابن مسعود کے علم کی ضرورت زیادہ ہے، لیکن تم لوگوں پر احسان کرتے ہوئے تم کو ترجیح دیتے ہیں، تم لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں کوفہ سے مدینہ آ گئے تھے، کوفہ سے مدینہ آ گئے تھے، اور سن ہجری 36 مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ سن ہجری 36 میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اکثر شاگردوں سے امام صاحب نے زیادہ تر علم حاصل کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر شاگردوں سے امام صاحب نے زیادہ تر علم حاصل کیا، اور فقہ حنفی کی بنیاد بھی
فقہ ابن مسعود پر ہے، جیسا کہ وقایا میں مقدمہ مبادیات وقایا میں آپ نے پڑھ لیا ہے۔ بس اور بھی بہت کچھ ان کے فضائل مناقب پڑھتے رہی بات میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، در حالے کہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ قال رجل، کسی شخص نے سوال کیا، تو رجل سے کون مراد ہے؟ عام شارحین مشکات نے رجل کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے کہ رجل سے کون مراد ہے۔ البتہ خطیب نے کفایہ میں اور امام ترمذی نے جامع الترمذی میں اور امام بیہقی نے سنن بیہقی میں اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں 5 مرتبہ لفظ قلتو کو بیان کیا ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رجل سے مراد خود راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ 5 مرتبہ لفظ قلتو کو ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رجل سے خود راوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ یعنی اب چونکہ تعین ہو گئے کہ رجلون کون ہے ابن مسعود، اس لیے ہم نے یہی ترجمہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کون سا گناہ بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ ذنبن کے معنی گناہ، لیکن لغتاً اس کے معنی ہے دم اور پیچھے رہنا۔ چونکہ دم پیچھے رہتی ہے اس وجہ سے دم کو عربی زبان میں ذنبن کہتے ہیں، اور ذنبن کو ذنب اور گناہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی نحوستیں انسان کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اس وجہ سے ذنب کو ذنب اور گناہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہاں پر ندن کے معنی ہے ذات اور اوصاف میں کسی کا مماثل ہونا، تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی اور شخص کو شریک کیا جاوے، اس کے برابر اور مماثل مانا جائے، اس کے ہمسر مانا جاوے۔ یہ ہوا الشرک باللہ اور ان تدعو للہ ندن، یعنی ذات اور اوصاف میں کسی کو مماثل ماننا اور سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اکبر الکبائر کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ انسان کی تخلیق، علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کی تخلیق انسان کی خدمت کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔
تو جب ساری کائنات کی تخلیق انسان کے لیے ہے اور اس پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے سجایا گیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کس کی خدمت کے لیے ہوئی ہے؟ مخلوقات کی خدمت کے لیے تو انسان کی تخلیق ہوئی نہیں، اس لیے کہ ان مخلوقات کو انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ جانور خود اپنا شکار کر کے کھا لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہے کھانے کے لیے، یعنی ترکاری کو، سبزیوں کو ہماری ضرورت نہیں، وہ خود اپنا خوراک تلاش کر کے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تمام مخلوقات کی تخلیق انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے ہے، لیکن اب انسان کی تخلیق کس کے لیے ہے؟ کیا مخلوقات کے لیے ہے؟ تو غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق مخلوقات کی خدمت کے لیے نہیں ہے۔ تو اب کس کی خدمت کے لیے ہے؟ تو اس کی وضاحت اور اس بات کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی تخلیق کا اصل اصول ذات الہی اور اللہ کی عبادت ہے۔ تو جب انسان کی اصل اصول اور تخلیق کی اصل وجہ عبادت الہی ہے، تو شرک کرنے کی وجہ سے اس اصل الاصول یعنی عبادت الہی کی پامالی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اور دوسری وجہ کہ شرک یہ حقیقت میں اللہ کی بغاوت ہے، اور باغی سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مالک اور خالق کا باغی ہو جاوے، اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے وَهُوَ خَلَقَكَ، اس کا کیوں اضافہ کیا؟ اس کا اضافہ کر کے اصل میں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک بات اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس ہستی کے اندر تخلیق کی قدرت ہو وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی اشیاء ہے، اس میں تخلیق اور پیدا کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ خالق بننے کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ صرف اللہ کی ذات وہ واجب الوجود اور واحد اور یکتا ہستی ہے جس میں تخلیق اور پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو جس ذات کے اندر تخلیق کی صلاحیت وہی قابل عبادت ہے، اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جس شخص نے تجھے معدوم سے وجود بخشا، اسی کی ناشکری کر کے، اسی کی نافرمانی کر کے، اس کی نہ مان کر کے تو نے بہت بڑا جرم کر دیا۔ تو انسان کو اپنے جرم کے احساس دلانے کے لیے اس لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے کہ تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ جس خالق نے تجھے معدوم سے وجود بخشا ہے تو اسی کی نافرمانی کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تجھ سے بڑا مجرم اس روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو مجرم اپنے خالق کا انکار کرے، اپنے مالک کا انکار کرے، ایسے شخص کا ایک ہی راستہ ہے کہ روئے زمین سے ایسے شخص کا صفایا کر دیا جائے۔ ایسے شخص کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، فاسد مادہ ہے، اور ایسے فاسد مادے کو جڑ سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی مسلمان مرتد ہو جاوے اور نفاق میں مبتلا جو اس کا نفاق اور کفر واضح ہو جاوے، تو خلیفہ مسلمین ایسے شخص کو قتل کر دے گا، ایسے شخص کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا گناہ بڑا ہے؟ یہاں پر ایون یہ تنوین کے ساتھ ہے، اور تنوین یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، جیسا کہ آپ نے تنوین کی چند قسمیں پڑھی، اس میں سے تنوین عوض جو مضاف الیہ کے عوض میں لائے۔ اب تقدیری عبارت کیا ہوگی؟ ایو شیء من الذنوب اکبر بعد الشرک، ٹھیک ہے، ایو شیء من الذنوب بعد الشرک، یعنی شرک کے بعد
سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تو اپنی اولاد کا قتل کرے اس خوف سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ یہاں پر مقصود قتل اولاد نہیں کہ قتل اولاد اکبر الکبائر اور کبیرہ گناہ ہے، بلکہ نفس قتل ہی کبیرہ گناہ ہے، لیکن مزید دو قید کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک تو کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور دوسری قید کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ اس قید کا اضافہ کیا گیا ہے اس جرم اور گناہ کی شدت کو بتلانے کے لیے ہے کہ ایک تو نفس قتل گناہ ہے ہی، اور مزید اپنی اولاد کو قتل کرنا اس سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور مزید جرم یہ کہ انسان اپنی اولاد کو اس وجہ سے ختم کر رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، یہ اس کے اعتقاد کی فساد کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو رزاق سمجھتا ہے، حالانکہ رزاق اللہ کی ذات ہے، تو اس کو اپنی نہیں کھلا رہا ہے بلکہ اللہ اس کو کھلائے گا، تو کس حق سے اس کو قتل کر رہا ہے؟ جی دیکھیں کتنی زبردست مناسبت ہے کہ ایک تو اللہ نے تجھے پیدا کیا، پھر بھی تو اس کی ناشکری کر رہا، اس کا انکار کر رہا ہے۔ یہ نمک حرامی ہوئی کہ جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا اسی کا انکار کر رہا، یہ نمک حرامی ہے۔ پھر تجھے رزق دیا، پھر دوسرے کو بھی رزق دے رہا ہے، لیکن پھر بھی تو نے اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہا ہے، اور بعد میں اسی شخص کو اور اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے۔ تو اس میں تین خرابیاں ہیں قتل نفس میں۔ ایک تو اعتقاد کی خرابی، دوسری چیز خود نفس قتل، اور تیسری چیز اپنے آپ کو رزاق سمجھنا اور شفقت کو ختم کرنا، یہ بھی اس میں پائے جا رہے ہیں، یہ فساد خرابی۔ اگر انسان اپنی اولاد کو قتل کرے گا تو اس سے شفقت کا صفایا ہو جائے گا، شفقت ختم ہو جائے گی، جس کو قطع رحم کہتے ہیں۔ تو قتل نفس، قطع رحم اور اعتقاد، تین خرابی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ان قیودات کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ قال ثم ایون، پھر راوی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تزنی حلیلۃ جاری کا، اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ حلیلۃ یہ حلّ یحل حلالن سے ہے، اور جس کا معنی ہے حلال ہونا، چونکہ بیوی حلال ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت کل اپنی حلیلہ کے پاس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں جا رہے حلیلہ کے پاس، نہیں ہے، سفر ہے نا آپ کا، تو حلیلہ کے پاس نہیں ہے سفر، نہیں، حلیلہ کہیں اور ہے، یا اللہ افسوس نہیں ہو رہا ہے، مجھے تو بہت خوشی ہو کہ چلو اپنے حلیلہ سے ملنے جا رہے ہیں، چلیے جو بھی ہو۔ ہاں تو حل یحل حلالن، تو بیوی کو حلیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرد کے لیے حلال ہوتی، یا حل یحل حلولن سے بامعنی نزول، چونکہ مرد اس کے اوپر نازل ہو جاتا ہے، آتفق پڑتا ہے، اس لیے حلیلہ کو حلیلہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ علی کو سب سے زیادہ سمجھ میں آ گیا ہے جی۔ تو اپنی پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا، یہاں پر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کو بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ نفس زنا ہی کو اکبر الکبائر میں شمار کرنا مقصود ہے، کہ اکبر الکبائر اور بڑے گناہوں میں سے گناہ زنا کرنا، لیکن پڑوسی کی بیوی کا خاص طور پر ذکر کیا اور اس کی قید کا اضافہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس میں دو خرابی ہیں، ایک تو پڑوسی کی بیوی، اور دوسری بات کہ پڑوسی کو آپ کے اوپر اعتماد ہے، اس اعتماد کا آپ نے لحاظ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا خاص ذکر کیا ہے۔ ایک تو زنا کرنا ہی برا گناہ ہے، اور دوسری بات وہ بھی پڑوسی کی بیوی، کسی اور کی، منکوحۃ الغیر، اور وہ بھی جو آپ کو اپنا دوست سمجھ رہے۔ اس پر مجھے کہانی یاد آ رہی ہے لیکن ابھی سناؤں گا نہیں۔ ہاں ایک شخص نے 3 حلیلہ کو برباد کیا، کتنے کو؟ 3 کو۔ ہاں کیسے برباد کیا؟ ایسا چکر چلایا کہ حلیلہ نے اپنے حلیل ہی کو نکال دیا، حلیلہ نے اپنے حلیل گاجر ہی کو نکال دیا اور اس کے ساتھ گھر بسا لیا، دوست نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا تھا
ہے جس کو حلیلہ نے حلیل کو نہیں، وہ یہاں پر گم رہا بھی بیچارہ. جی میں نے سنا تھا شاید بکایا کے سال میں نہیں، ہاں کینیڈا کا واقعہ ہے. ایک شخص اپنے دوست کو اپنے گھر کھانے کے لیے لے گیا کہ بیچارہ غریب ہے، زمانہ کما رہا، اس کی بیوی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، تو چلو اس کو لے جاتے اپنے گھر پر، ایک دن پناہ دیتے ہیں. پناہ دے دی اور رات میں آنکھوں سے آنکھ ملی، ٹھیک ہے، آنکھوں سے آنکھ ملی، اور پھر جب دونوں ملے تو دل بھی ملے، اور دل ملے تو جسم ملے، ہے نا. تو حلیلہ کو اپنا حلیلہ اب اچھا نہیں لگ رہا ہے، بلکہ حلیل کا دوست اچھا لگ رہا ہے، تو گیٹ آؤٹ، اس کو نکال دیا. پھر وہی زمانے کا مارا سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو اس لیے لایا کہ وہ زمانہ کا مارا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے کسی اور دوست کے وہاں چلا گیا اور وہاں بھی ایسا ہی واقعہ ہوا. حالانکہ خود کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، پھر بھی اس نے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ آنکھ لڑایا. پھر حلیلہ نے اپنا حلیل کو نکال دیا اور وہ حلیل مارے پھر رہتا. پھر مفتی ابراہیم نے اس کو شکایت کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور جس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس کے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کو رتی برابر شرم نہیں آئی. ٹھیک ہے، ہاں جیسا کہ ایک نابینا تھا تو اس نے کسی سواری کو روکا کہ مجھے بھی ساتھ میں لے جاؤ، تو بیوی نے کہا کہ لے لو، وہ تو نابینا ہے بیچارہ کیا کرے گا، ہے نا. نابینا بہت ہوشیار ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا مت کچھ. تو بیوی کو آگے بٹھا دیا اور نابینا کو پیچھے بٹھا دیا. پھر کسی اجنبی بستی میں پہنچے تو وہ نابینا چلانے لگ گیا، ہے نا، کہ اس نے میری بیوی کو چھین لیا ہے، اس نے میری بیوی کو چھین لیا ہے. تو اس نابینا نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ اس نے کیسے تمہاری بیوی کو چھین لیا ہے؟ تو بولا یہ دونوں مل گئے ہیں اور اب مجھے سوچ رہے کہ قتل کر دے وے. تو اس بینا کی بیوی نے کہا کہ نہیں، وہ میرا شوہر نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو بولے نہیں، وہ خود جھوٹ بول رہی ہے، میری بیوی خود جھوٹ بول رہی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں اندھا ہوں اور یہ بینا ہے، تو اس کو سے محبت ہو کہ یہ اندھے کے ساتھ کب تک اپنا بسارا کروں گی. تو وہ دونوں مل چکے ہیں. پھر اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا، ہے نا، یا تو لوگ میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ میری بیوی ہو جائے گی اور اس کو میں اپنے گھر لے جاؤں گا، اور نہیں کیا، لوگوں میں اختلاف رہا تو کم از کم یہ متہم تو ہو جائے گا، لوگوں میں بدنام تو ہو جائے گا. تو دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا. یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ اسی وجہ سے خاص طور پر بیان کیا. چلیے بس ہو گئی حدیث مکمل. ہاں پھر اللہ تعالیٰ نے تصدیق کے لیے یہ آیت نازل کی، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. یعنی اللہ کے رسول کی تصدیق پر آیت نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا کلام تو صادق ہے، صادق المصدوق ہے، تو پھر تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں پر تصدیق سے مراد تائید ہے. کیا ہے؟ تائید ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو اگر کوئی آیت نازل ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس آیت سے حدیث کی تصدیق ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اس حدیث کے موافق ہے، اس کے مطابق ہے، اور آیت سے اس کی تائید مل رہی ہے، ورنہ نبی کا کلام تو پہلے ہی سے صادق ہے اور سچا ہے.